میں تمام بھائیوں کا صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ آج ہمارے اس منشور کے اوپر بریفنگ لینے کے لیے آئے ہیں جو اگلے 5 سال انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہماری اس عظیم اور غیور قوم نے ہمیں موقع دیا، تو ہم انشاءاللہ اپنے حلقے کے اندر یہ سارے پروگرام کروائیں گے. سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. جماعت اسلامی پاکستان سے میرا تعلق ہے. جماعت اسلامی پاکستان کا منشور کا سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان ہے. میرے بھائیوں، اگر اسلامی پاکستان ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر پاکستان کا نظام چلتا ہے تو یقیناً وہ خوشحال پاکستان ہوگا. جماعت اسلامی پاکستان کا سب سے پہلا نقطہ، اگر 1 منٹ کے لیے بھی اور 10 منٹ کے لیے بھی اور 5 منٹ کے اور 5 گھنٹے کے لیے بھی جماعت اسلامی پاکستان کو حکومت ملتی ہے تو آج پورے پاکستان کے اندر جتنی بدامنی، جتنا ظلم، جتنی بربریت ہے، اس کی بنیادی وجہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ان حکومتوں نے جو لڑائی اپنے سر لی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اس سودی نظام کو ختم کریں گے تاکہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اللہ کے قوانین کے مطابق. میرے بھائیوں، میرا تعلق چونکہ PK39 سے ہے. یہ حلقہ ہمارا دربند سے شروع ہو کے بٹل کونش ویلی تک جاتا ہے جس میں اگرور اور کھبل اور یہ سارا علاقہ موجود ہے. اس کے لیے جو ہمارے سامنے جو پروگرام تھا جس کے لیے ہم نے اپنی ٹیم کو اس میں بٹھایا اور ہماری ٹیم نے پورے اس پروگرام کو بڑی شعور کے ساتھ بڑی کیلکولیٹڈ پوزیشن کے اندر رکھ کے اس منشور کو ترتیب دیا ہے. سب سے پہلے ہمارا جو اس کا روزگار، جس کو جو پہلا نقطہ ہے وہ روزگار ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت بلیک گرینائٹ معدنیات یہ ہمارے علاقے اگرور تنول کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اوپر بہت ہی اچھی واضح قسم کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کسی ذمہ دار کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی لیز آنر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی اس میں کام کرنے والے ورکر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی پروڈکشن یہاں سے ہوتی ہے اس پروڈکشن کو انشور کرنا ہے کہ وہ اسی علاقے کے اندر ایک فیکٹری اور انڈسٹری ایریا کے اندر چلی جائے اور وہاں سے را مٹیریل سے ایک بہترین پروڈکٹ بن کے وہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر چلی جائے. اس میں جو ہمارا پہلا نقطہ ہے، اس میں عریقہ کے مقام کے ہمارے تنول کے اندر شرکت یونین کونسل کے اندر نواب صلاح الدین صاحب کے قبضے میں سرکار کی یہ 2900 کنال زمین موجود ہے. اس زمین کے اندر ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام یہ ہے کہ ہم 1200 فیکٹریاں لگائیں گے اور ان فیکٹریوں میں مجھے امید ہے 2-2.5-3 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، اور اس میں انجینئر سے لے کے عام ورکر سے لے کے اور انڈسٹریلسٹ تک کا اس کا فائدہ ہوگا، اور یقیناً وہ ہمارے یہ علاقے کے لوگ اس سے زیادہ مستفید ہوں گے. اسی طرح میں نے نواب صلاح الدین صاحب سے بھی یہ گزارش کی تھی جس وقت وہ MP تھے کہ آپ اس کام کو کریں، تو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، بہرحال نہ ہو سکا. تو ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں اگر اس قوم نے اعتماد کیا اور ہمیں قوم نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اختیار جا کے قوت نافذہ ہمارے پاس ہوئی تو سب سے پہلے ہم روزگار کے اس پروگرام کو کریں گے. دوسرا ہمارا نقطہ میرے بھائیوں تعلیم کے میدان کے اندر ہے. نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام، اسی طرح یونیورسٹی کیمپس کا، گرلز کالجز کا، ٹیکنیکل اور کامرس کالجز کا قیام، اور میڈیکل کالجز اور بہترین یونیورسٹیز کے لیے کوٹے کو مختص کروانا. میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کالجز موجود ہیں، سکول بھی موجود ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں، بہت اچھا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، مگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ٹیکنیکل کالج، ووکیشنل کالج، پیرامیڈکس کے کالج جو 2 سال کے ڈپلومے کر کے یہ نوجوان بجائے وہ کراچی، لاہور اور وہاں جا کے ملوں کی اندر وہ اپنی مزدوریاں کریں، وہ یہیں اس علاقے کے اندر رہ کے سکل حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، فن حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا وہ سہارا بنے. انشاءاللہ تعالی ہمارا فوکس انڈسٹریز کے بعد یہ ہوگا کہ ہم سکلڈ ایک بہترین کوالیفائڈ سکلڈ تیار کر سکیں. اس کے بعد جو میڈیکل کالجز کی میں نے بات کی یا جن یونیورسٹیز کی بات کی، پہلے یہ تنول کے اندر 2 سیٹیں سرکار کی سطح پہ PK57 اس وقت ہوتا تو اس وقت ہوتی تھی، اور اس سے ہمارے الحمدللہ بہت سارے لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر جو علاقے کے ہیں وہ اس سے ڈاکٹر بنے اور آج پورے پاکستان کے اندر وہ بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک پروگرام جماعت اسلامی پاکستان کا بنو قابل کے نام سے کراچی کے اندر 2-2.5-3 لاکھ 4 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ کروا کے انہوں نے الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. ہمارا پروگرام بھی یہ ہے کہ جس طرح کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد کے اندر یہ پروگرام چل رہے ہیں، ہم اپنے PK39 کے اندر بھی اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے
اس کورس کو، ان پروگرامات کو کروائیں گے فری آف کاسٹ، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے اور ان کے پاس سکل آ جائے۔ اسی طرح میگا پروجیکٹ میں ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ دربند اور اسی طرح ہمارا اگی، اور اسی طرح اگی کا بہت بڑا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں پانی کے بڑے پرابلمز ہیں۔ یہاں پانی لوگ مختلف نالوں سے اور کٹھوں سے، چشموں سے لا کے دن کو اپنے یہ پانی استعمال کرتے ہیں، اور شام میں واپس وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ایک ایسا میگا پروجیکٹ بن جائے جس کے اوپر سے پانی ہمارے اس علاقے کو ملے، اور ہمیں اس پانی کی تکلیف سے، اور یہاں ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی اور اس کے بعد مختلف بیماریوں سے لوگ گزرتے ہیں، ان ساری بیماریوں سے ہم بچ سکیں۔ اسی طرح دربند کا بھی ہماری یہ پوزیشن ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں پانی کا ایک مسئلہ ہے، چشمے ہوتے ہوئے بھی، دریا اور ہمارے کٹھے ہوتے ہوئے بھی وہاں ہمیں پرابلمز ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ تیسری بات ہماری جو اس میں روزگار کے حوالے سے بھی ہے اور ہماری زمینوں کے حوالے سے بھی ہے، کہ اس وقت جتنی بھی ہماری زمینیں ہیں، چاہے تنول ہے، اگرور ہے، وہاں کسی کام کا کوئی درخت لگا ہوا نہیں ہے۔ مختلف ایسی درخت ہیں جو خود رو درخت ہیں، اور ان سے صرف لکڑ کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، باقی چیز نہیں پوری ہو سکتی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں موقع دے تو ہم محکمہ زراعت اور محکمہ جنگلات کو، فارسٹ کو، دونوں کو اعتماد میں لے کے ان سے نرسریاں لگوائیں گے، پھلدار پودوں کی نرسریاں لگوائیں گے، پھلدار درختوں کی نرسریاں لگوائیں گے۔ یہاں چلغوزہ ہو سکتا ہے، یہاں اخروٹ ہو سکتا ہے، یہاں زیتون ہو سکتی ہے، یہاں جاپانی پھل ہو سکتا ہے، بے شمار پھل ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ان درختوں کی جگہ پہ جس وقت نرسریاں لگا کے ہر زمیندار کو 100، 200، 500، 1000 پودے جس وقت مل جائیں گے، تو یقیناً وہ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد پھل دینا شروع کریں گے، اور 30 سال، 40 سال، 50 سال، ایون کہ جو زیتون ہے وہ 1000 سال تک پھل دے گی۔ اور یہ وہ چیز ہے جس میں ہر بندہ آسانی سے روزگار بھی کمائے گا، فروٹ بھی ملے گا، اور ایک منڈی پوری بنے گی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے سوات بھی ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے کوئٹہ بھی ہے۔ کوئٹہ پتھروں کے اوپر مٹی ڈال کے وہ سیب اگاتے ہیں، اور سوات کے اندر ہر پہاڑ کے اوپر یہ سارے پودے یہ پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں وہ پھل سپلائی ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو جنگلات کا ہمارا ایشو ہے، جنگلات میں ہمارے بے شمار جنگلات ہوتے ہوئے بھی پہاڑ بالکل ننگے ہو گئے، ان کے اوپر درخت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کے وہ انشور کریں گے کہ وہ جو جنگلات بالکل خالی ہیں اس کے اندر دوبارہ ریپلانٹیشن کی جائے، اور اس کی نرسریاں لگا کے وہاں کیا جائے، اور اس میں انشاءاللہ ہم عوام کو حصہ داری کی بنیاد پہ ساتھ لے جا کے اس فارسٹ کے ساتھ کریں گے، تاکہ عوام اس میں خود دلچسپی لیں اور وہاں اپنے مال مویشیوں کو بھی سنبھالیں، اور پھر وہ جنگلات کو بھی اتنا گھنا اور اتنا اچھا کر دیں جس سے ہمارے پانیوں کے چشمے اور یہ جو زمین سرک رہی ہے، یہ زمین کا سرکنا بھی بند ہو جائے، اور پانی وہاں میسر آئے، اور آکسیجن بھی پورے پاکستان کو اور پورے ہمارے ضلع کو مل سکے۔ اسی طرح ہمارے جو اگلے پروگرام ہے چھوٹے ڈیمز کے حوالے سے، یہ جتنے بھی آپ کے نالے، کٹھے، کسیاں یہ موجود ہیں، اس کے اندر اوپر سے پانی بارش کا آتا ہے اور نیچے جا کے دریائے سندھ کے اندر، ہمارے اس جھیل کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چیک ڈیم بنا دیں، چھوٹے چھوٹے ڈیم ہم بنا دیں، ان ڈیموں کی وجہ سے ایک تو پانی کا لیول جو بہت نیچے چلا گیا، یہ پانی کا لیول مینٹین ہوگا، اور دوسرا اس سے وہ زراعت کو، اپنی زمینوں کو آباد کر سکیں گے، اپنے وہ جو باغات لگائیں گے ان کو آباد کر سکیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کسیوں کے اندر وہ بند پانے جس کے اندر ان کی پانی کی کمی پوری ہوگی، اور چھوٹے چھوٹے ڈیموں کے اندر ہم چھوٹے اگر یونٹ لگا دیں جو بجلی پروڈیوس کرنے والے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ممکن ہے۔ شرط صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے اور ہم ان چیزوں کو عمل کر سکیں۔ اسی طرح ہمارا صحت کے حوالے سے جو پروگرام ہے، صحت میں ہمارے اگی کا ہاسپٹل ہے، اسی طرح ہمارا دربند کا ہاسپٹل ہے، ہمارے بی ایچ یوز موجود ہیں، ہماری ڈسپینسریاں موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ڈاکٹرز وہاں سیٹیں ہونے کے باوجود ہمارے ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ، ڈی جی ہیلتھ کے ساتھ، اور ڈی او جو ایچ ڈی او ہے ہمارے اس کا ہیلتھ کا، اس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشور کریں گے کہ کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈسپینسری ہماری ڈسپینسر کے اور ڈاکٹر سے خالی نہ رہے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے آپریشن ہیں، ان آپریشن کے لیے ہم اپنے لوگوں کو یہاں سے ابٹباد لے کے جاتے ہیں، اور ابٹباد میں اوورڈ برڈن ہونے کی وجہ سے کمپلیکس میں وہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں لوگوں کو سہولت نہیں ملتی، اور اس سہولت کی نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے مریضوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے لوگوں کو عزت ملے، احترام ملے اور صحت ملے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دہلیز کے اوپر مجھے امید ہے کہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ جس کے لیے قطعاً بھی ہمیں کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ڈپارٹمنٹ کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کریں گے۔ اسی طرح یہ روڈ کا معاملہ ہے، روڈ ہمارے اس وقت جو تباہ ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارا بہت ہیوی یہاں ٹرک جو ہے نا ہمارے یہاں سے گزرتے ہیں، جبکہ ان ہیوی ٹرکس جو ہے یہ ٹیکس دے کر گزرتے ہیں، 300 روپے پر ٹن یہ گورنمنٹ کو رائلٹی کی مد میں ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ روڈوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، اس وقت کروڑوں روپے اس مد کے اندر، اس اکاؤنٹ کے اندر پڑے، مگر ہمارے جو ماضی کے ایمپیئر رہے
وہ جا کے اپنے حصے کا فنڈ نہیں لا سکے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یقینی بنائیں گے. وہاں جو کروڑوں اور اربوں روپے ہمارے پڑے ہیں ان پیسوں کو ہم لائیں, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اور NHA کے ساتھ مل کے ہم اپنے روڈوں کے انفراسٹرکچر کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے. اور یہ کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس فنڈ ہوگا تو ہم کریں گے. ڈپارٹمنٹ کے پاس آلریڈی فنڈ موجود ہے. اسی طرح آگے جو ہماری بات آتی ہے وہ سیر و سیاحت کے حوالے سے کہ پوری دنیا کا مرکز اس وقت جو ہے نا وہ سیر و سیاحت ہے, اور اسی سے بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ اپنے پورے بجٹ کو سیر و سیاحت سے, پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں وہاں سیاحت کرتے ہیں اور وہاں سے جو فنڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ جنریٹ وہ اپنی قومیں سنبھالتے ہیں. ہمارے یہاں ہر پہاڑی, ہر چوٹی, ہر ندی و نالا اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اگر اس کو اوپن کر دیں, آپ اس کو متعارف کروا دیں پورے پاکستان کے اندر, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ لوگ وہاں سے آ کے یہاں کاروبار بھی کریں گے اور اس سے مستفید بھی ہوں گے. آج ایک کوئی پتھر لینے کوئی انڈسٹریل آتا ہے, وہ صرف اکیلا آتا ہے. کل اگر ہمارے یہاں کوئی ہیڈ بن جائیں, کوئی ہمارے اس میں گیسٹ ہاؤس بن جائیں اور ہوٹلنگ ہماری ہو جائے, تو میں یقین سے کہتا ہوں وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے گا, وہ کاروبار بھی کرے گا اور یہاں سیاحت بھی کرے گا, اور اس کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کو یہاں روزگار ملے گا. اس میں ہمارے بہت سارے مقامات موجود ہیں جن کا نام آپ نے لکھا ہوا بھی ہے, مگر اس سے ہٹ کے جن کا نام ہم نے نہیں لکھا, وہاں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کو توجہ دلائیں کہ آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ یہاں کریں اور آپ اپنا گیسٹ ہاؤس بنا لیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس اس کا کاروبار آئے گا. میں آپ بھائیوں کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس میں کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی, تاکہ میں اس اپنے پوائنٹ کو اور زیادہ کلیئر کر لوں. اور میں پھر یقین دلاتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں ہم نے لکھی ہیں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر عمل نہ ہو سکے. 5 سال کے بعد ہم جواب دیں ان ساری چیزوں کو, اور قوم کو چاہیے کہ وہ ہم سے جواب لے اور ابھی قوم ہم پہ اعتماد کرے تاکہ ہم اس منشور کے اوپر عمل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا منشور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لیکن ایک ضلع کا جو قیام ہے وہ آپ کے اس منشور میں شامل نہیں ہے, تقریباً دیگر پارٹیوں میں شامل کیا ہوا ہے. کیپٹن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ضلع بناؤں گا, اور عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی 2 ضلع بناؤں گا. لیکن آپ کی ایک تنظیم ہے JIU, ان کا یہ سلوگن تھا, نعرہ تھا کہ ہر ڈوگی کو اس میں جو پہلا ضلع تھا وہ سرفہرست تھا, وہ آپ کے منشور میں نہیں ہے. دیکھیں جی, یہ تو بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں جن باتوں کے اوپر اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا BSc MPA, یہ ساری چیزیں میرے لیے کوئی انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ضلع کی بات, یہ انتظامی یونٹ ہے اور بالکل ہونا چاہیے, اور اس کا حق تو تحریک میں ہماری جماعت کے ساتھیوں نے, ہمارے یوتھ نے اس سلوگن کو لے کر چلے تھے, ان کو پذیرائی نہ ملی, پھر تو کچھ پرابلم ہوئے جس کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ ہمارا سلو ہوا, مگر ہم انٹیکٹ ہیں اسی بات کے اوپر. ہمیں ضلع چاہیے, ضلع سے ظاہر ہے 25-26 ڈپارٹمنٹ یہاں ضلع کے آئیں گے اور اس کے اندر 25-26 ڈپارٹمنٹ کے اندر ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا. ہم تو 100% اس کے حق میں, مگر میرے ڈومین میں شاید یہ آئے گا نہیں. یہ جیسا کیپٹن صفدر نے بات کی ہے, آج آنے والا جیسا وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف ہوگا, تو میں یقین سے کہوں گا کہ کیپٹن صفدر صاحب نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو ایفا کرے, اور ہمارا جہاں بس چلا, ہماری جہاں ضرورت ہوگی, ہم 1% بھی یا 1 بال برابر بھی کوئی ہلو جت نہیں کریں گے کہ ہم آپ کی یہ جو انتظامی یونٹ ہے ضلع کی شکل میں اس کو ہم نہ بنائیں. ضرور ہم اس پہ اپنا انپٹ شامل کریں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا منشور تو پیش کیا ہے, لیکن کیونکہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پر اس وقت 1122 کی بہت بڑی ضرورت ہے, آئے روز حادثات ہوتے ہیں. 1122 کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی کہ آپ نہیں سمجھتے کیونکہ میں 1122 ہونا چاہیے. اصل میں یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بھی کی کہ 1122 جو ہے نا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک ادارہ ہے اور اس کو یہ ہونا چاہیے, اور یقیناً یہ تھا بھی. پچھلے دنوں یہ بازگشت سنی بھی تھی کہ نواب فرید صاحب یہاں کوئی 1122 لا رہے ہیں, ابھی تک نہیں ہوا. تو ہمارا جماعت اسلامی کا خود, چونکہ ہماری فیلڈ ہی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں آپ کے چندوں سے. یہ جو عوام ہمیں چندے دیتی ہے اس چندوں سے ہم, زلزلہ آتا ہے تو ہم اس میں اپنا کام کرتے ہیں, سیلاب آتا ہے تو ہم اس میں کام کرتے ہیں, کرونا ہوتا ہے تو ہم اس میں کام کرتے ہیں. یہ ہماری تو فرسٹ ترجیحات ہی ایسی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع ملا تو 1122 اگر صوبے کے اس میں آتا ہے ہم اس کو ضرور کریں گے. اور اس کے پیرالل ہماری جماعت اسلامی کی اپنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر ہمارا پوری پروگرام موجود ہے, جس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلدی اپنے یونٹ بھی بنا کے 1122 کی جو کمی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں گے. بہرحال یہ ٹھیک بات ہے کہ 1122 کو یہاں ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہر غریب اور امیر کی وہ مدد کر سکیں. ایک اور بات ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جہاں پر جماعت اسلامی کی بات آتی ہے تو جی ان کی ایک فلاحی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن, جی جب وہ کسی بھی چیز کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے اور اپنا تن من لگانے کی کوشش کر کے جان مال سب کچھ دیتی ہے. لیکن جب جماعت اسلامی ووٹ کا نعرہ جب لگتا ہے تو ووٹ میں اس طرح سے اس کو ووٹ نہیں مل پاتا یا ان کو اقتدار میں جگہ نہیں مل پاتی. کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اور کیا ہوگا, آپ مستقبل میں کیا سمجھتے ہیں؟
سوال کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہمارے متعلق ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صافی بھائی بھی اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہر مشکل وقت میں کھڑی ہے. سوال کا دوسرا حصہ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عوام سے کہہ دیں جب ہم مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں, جب ہم تکلیف کے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں, جب ہم ہاسپٹل میں کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ کی آگ لگنے اور آپ کے زلزلے میں اور آپ کے ساری چیزوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, تو ووٹ پھر لوگوں سے آپ پوچھیں کہ لوگ ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے ہمیں, تاکہ پتہ چلے اس کے مطابق ہم اگلی پلاننگ ہم کر لیں. اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں. ہمارا جو قصور ہوگا اس پہ ہمیں توجہ دلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی اصلاح کریں گے. باقی جو کام ہے, اس وقت بھی 1 ارب 35 کروڑ روپیہ جماعت اسلامی پاکستان نے, جو آپ لوگوں نے چندے دیے, عوام نے چندے دیے, اسی طرح امانت ہم نے پوری اٹھا کے الحمدللہ فلسطین تک پہنچائی ہے. اس وقت زلزلے کا ہنگامہ لگا ہوا پاکستان میں, مگر ہماری وہ جو ڈیوٹی ہے ہم اس ڈیوٹی کو اس کے باوجود پوری کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو ہمیں دیتے ہیں ہم ان کو پہنچاتے ہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ عوام ہمیں اپنے خزانے کے اوپر بٹھائے تاکہ وہ خزانہ آپ تک پہنچے. ہمیں پیپلز پارٹی والے بھی فنڈ دیتے ہیں, ہمیں مسلم لیگ والے بھی دیتے ہیں, ہمیں پی ٹی آئی والے بھی دیتے ہیں, اور اس وجہ سے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے کرپشن نہیں کرتے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں جو آپ کے ٹیکسوں کے خزانے اس کے اوپر بھی ہمیں بٹھائیں تاکہ ہم آپ کی کرپشن نہ ہونے اور آپ تک چیزوں کو پہنچا دیں تاکہ آپ کی ایک سارے دور ہو سکیں. یہ سوال آپ کا میرے منشور سے تو متعلق نہیں ہے, مگر چونکہ آپ نے سوال کر دیا تو میں اس کو جواب دوں. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں ہوں یا دوسری جماعتیں ہوں, یہ ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہ تو ہم نظریے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. باقی جماعتوں کا نظریہ کوئی نہیں ہے. باقی جماعتوں کا جس کے پاس وسائل ہیں وہ ان کا امیر ہے. اس میں جائز ناجائز کی بات بھی نہیں ہے اور اچھے اور برے کی بات بھی نہیں ہے. بس ویسے پیسے ہیں اس کے پاس, پیسوں کی بنیاد پہ آگے کھڑا کر دیں تو کھڑا کر دیں. میں آپ کے سامنے موجود ہوں, میں نظریاتی جماعت کا کارکن ہوں, میں نے خود محنت کی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. 27 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس, یہ آپ صافی ہیں, آپ کی تو نظر ہوتی ہے چاروں طرف, میرے پاس 27 سال سے یہی ایک گاڑی ہے. اس گاڑی کے اوپر میں الیکشن میں بھی یہی لڑ رہا ہوں. آپ لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں, اپنا پیغام دیتے ہیں, جو ہمارا نظریہ اس کی بات کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے آپ بحیثیت مسلمان ووٹ دیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ دینی جماعتیں جڑتی ہیں یا نہیں جڑتی ہیں, یہ دینی جماعتیں دونوں جڑی ہوئی ہیں نا حاجی صاحب کے پیچھے, تو وہ ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اس لیے ہمارا جو جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے, جماعت اسلامی ہر اس فرد پہ, ہر اس جماعت کے ساتھ اعتماد کرے گی جو یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کروں گی اور کوشش کروں گی. اور سب سے پہلا نقطہ ہمارا یہ کہ سود کا خاتمہ ہو, تاکہ ملک میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہوا ہے, اس جنگ سے ہم اپنے آپ کو چھٹکارا دے سکیں. سر, آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ہر جگہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو بہت سی خدمات ہیں. جس طرح باقی علاقوں میں ان کے باقاعدہ دفاتر قائم ہیں یا باقاعدہ ان کے سکولز ہیں, مدارس ہیں جہاں وہ نادار اور مستحق بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر اگی میں کوئی اس چیز کا قیام نہیں ہو سکتا؟ اگی میں ہماری بالکل ہو سکتا ہے. ہماری اس وقت الخدمت لیبارٹری آپ کے اوپر, یہ جو آپ کی کچہری روڈ ہے اس کے اوپر الخدمت لیبارٹری وہی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے. اور میں ساری عوام کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر نوٹیبل لوگ, اچھے لوگ, شریف لوگ, پڑھے لکھے لوگ, کردار والے لوگ جماعت اسلامی کے اندر شامل ہوں, اور جہاں جہاں ہمارے یونٹ بنے گے, جو وہاں کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی الخدمت اسی طرح ان کی خدمت بھی کرے گی. اور ہم اس کے لیے بالکل پرعزم بھی ہیں اور تیار بھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے ہمیں اعتماد قوم کرتی ہے یا ہمیں قوم ابھی آزمائش میں ڈالتی ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالی اس ساری چیز کو کریں گے. جو ہمارا پورا ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جس کے اندر یہی میں نے کہا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے پوری ہماری ٹیم موجود ہے, اسی طرح زلزلے کے حوالے سے ہماری ٹیمیں موجود ہیں, اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے ہماری چیزیں موجود ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ الخدمت کی بنیاد پہ یہاں ہاسپٹل کا قیام, جہاں کالجز کا قیام اور جتنے بھی اس کے پروجیکٹ ہیں ان پروجیکٹ کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس کنسٹیچوئنسی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے.